नज़ीन हजारों इसराइली फौज गजा के अंदर दाखिल हो गई है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर टैंक्स गजा के अंदर दाखिल हो गए। कुछ घंटे पहले अनाउंसमेंट आई थी इसराइल की जानिब से और बड़ी जंग, बड़ा अग्रेशन, फुल स्केल वॉर गजा के ऊपर डिक्लेयर कर दी गई थी और अब बाकायदा उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसका आगाज हो चुका है। हजारों की तादाद के अंदर इजरायली फौज है वो गजा के अंदर इस वक्त दाखिल हो गई है और उस जंग का आगाज हो गया है जो हम पिछले कुछ दिनों से एस्टिमेट कर रहे थे। और आप देखिए कि अब से 2-3 हफ्ते पहले हम कहां पर खड़े थे, जहां पर दुनिया मुज़ाकरात डिस्कस कर रही थी, जहां पर दुनिया फिलिस्तीनी रियासत डिस्कस कर रही थी, तो वहां पर इसराइल और अमेरिका को फैसला करना था कि क्या 100 साल के बाद इसराइल अब फलस्तीनी रियासत देने के लिए तैयार हो चुका है। क्या जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है जिसने प्लेज किया हुआ है यूनाइटेड नेशन के अंदर फलस्तीनी रियासत को, क्या वो उसको देने के लिए अब तैयार हो गई है 100 साल के बाद। तो इसके ऊपर हतमी फैसला होना था जिसमें हम आपके सामने ये रख रहे थे कि इसराइल कभी भी इस तरह एग्री नहीं होगा। तो उसको रिवर्स करने के लिए जंग ही चाहिए थी। तो इसराइल की जानिब से जंग छेड़ दी गई है जिसका बुनियादी मकसद वो दुनिया जिसके ऊपर एग्री हो रही थी और आगे चलकर मजीद हो सकती थी, ऑन टेबल पैलेस्टीनियन स्टेट, ये उसको रिवर्स करने की जंग है कि जिसमें जो तमाम टेरिटरी है वो भी कब्जे में ले ली जाएगी। भाई टेरिटरी नहीं होगी तो फलस्तीनी रियासत कहां चांद के ऊपर बनेगी, ठीक है। तो ये तमाम टेरिटरी कब्जे में लेने की ये जंग है। फलस्तीनी रियासत जो मतलब एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतना कंसेंसस हो गया था उसको ये रिवर्स करने की ये जंग है। और आप यूं समझिए कि इजरायली जो ताकतें हैं उनकी जो लॉबी है वो पूरी दुनिया में वो अपनी सदियों की कमाई गई दौलत, सदियों के कमाए गए वसाइल और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स के ऊपर जो उनके जो असरात हैं, उनकी जो सुप्रीमेसी है उसको वो इस्तेमाल कर रही है इस फलस्तीनी रियासत को रिवर्स करने के लिए। तो क्या इस जंग में से इसराइल ग्रेटर इसराइल बनकर निकलेगा? जंग तो फिर इसीलिए की जा रही है ना, जब ये सारी टेरिटरीज इसराइल के अंदर शामिल हो जाएंगी तो इसराइल ग्रेटर इसराइल बन जाएगा। तो क्या वाकईतन ऐसा होगा? तो बात यह है कि वक्त इसको बताएगा कि इसराइल इस जंग में से फातेह होकर नहीं निकलेगा बल्कि इसराइल अपनी तबाही की तरफ जा रहा है। और ये बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे थिंक टैंक्स अमेरिका के और यूरोप के और इसराइल के वो हम आपके सामने रख चुके हैं। बाकी नेतन्याहू की, ट्रंप की, इन सब की एरोगेंस है, ज़ायनिज़्म की एक अपनी एरोगेंस है। वो फलस्तीनी रियासत बनाने के लिए यहां पर आए नहीं है और वो देखते हैं कि उनके पास जंगी हथियार हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास इकॉनमी है और आगे ये तबाह मुसलमान जो अभी तक तो हमारे साथ खड़े थे हमास को खत्म करने के लिए और फलस्तीनी रियासत से तो ये दस्तबरदार हो चुके हैं और मीडिया के ऊपर आकर बयानात देते हैं और हमें कंडेम करते हैं और पसे पर्दा तो ये हमारे साथ खड़े हैं। जैसे अभी रिसेंटली नेतन्याहू ने जो है वो इंटरव्यू भी दिया कि ये तमाम ममालिक तो हमारे साथ खड़े हैं, ये बस मीडिया के ऊपर आकर, और हम भी थोड़ी सी इनको इजाजत दे देते हैं कि मीडिया पर आकर चलो कोई नहीं, हमारे खिलाफ थोड़ी सी तनकीद कर लिया करो। तो ये उनकी एरोगेंस है और ये जंग है जो रेजिस्टेंस ने लड़नी है और सबसे खतरनाक मरहले के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। वहां ताइवान को घेर लिया गया है चाइना की तरफ से। बहुत गुस्से के अंदर है इस वक्त चाइना और चाइना की जंगी मशकें इस वक्त इस तरह से वहां पर जारी हैं कि इनसर्कल कर लिया गया है ताइवान को। अमेरिका और यूरोप में खलबली मच चुकी है। खुद ताइवान में इस वक्त हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर ताइवान चला गया उनकी फोर्सेस, क्योंकि ये जंगी मशकें कोई भी रुख इख्तियार कर सकती हैं, ठीक है ना। ये रियल इन्वेजन भी बन सकती हैं, ये रियल सीज भी, रियल ब्लॉकेड भी बन सकती हैं। पता चले जी 6 महीने और 1 साल ये ब्लॉकेड ही कायम है, ये यहां से कुछ भी। इस वक्त चीन गुस्से से आग बगोला हो चुका है। चीन जो है वो कभी भी अमेरिका की एयरफोर्स जो वो दे रहे हैं उसकी डिलीवरी कबूल नहीं करेगा। या तो इन जंगी मशकों की सूरत में अमेरिका को यह वार्निंग है कि अमेरिका अपने जंगी हथियार वो डिलीवर नहीं करेगा ताइवान को। अगर अमेरिका ने इस सब के बावजूद किए तो मैं आपको बता रहा हूं यह ऐलान जंग है। चीन इसको कभी कबूल करने वाला नहीं है। और वहां पर देखिए यूक्रेन के मुज़ाकरात फेल हो गए। ऑफिशियल खबर वहां से आ रही है यूक्रेन के मुज़ाकरात फेल हो चुके हैं। ट्रंप ट्रूली दुनिया को पीस की तरफ लेकर जा रहे हैं। साउथ चाइना सी में जंग छेड़ी जा रही है, मिडिल ईस्ट में नई जंगें छेड़ी जा रही हैं। यूक्रेन की जंग मुज़ाकरात फेल हो गए तो दुनिया अमन की तरफ इस वक्त जा रही है ट्रंप की पॉलिसीज के नतीजे में। और वहां पर अब यूरोप कह रहा है कि वो तो फौजी वहां पर डिप्लॉय करने जा रहा है और रशिया कह रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा, ठीक है। और जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मॉस्को के अंदर मौजूद हैं। बहुत बड़े फैसले वहां पर हो रहे हैं। ईरान जंग भी डिस्कस हो रही है, मिडिल ईस्ट भी डिस्कस हो रहा है, जो साउथ चाइना सी है वो भी डिस्कस हो रहा है, यूक्रेन वॉर जो वो भी डिस्कस हो रही है। अब यूं समझिए कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी बुनियादें वहां पर रखी जा रही हैं, उसको आगे डिस्कस किया जा रहा है कि आगे अब क्या हिकमत अमली होगी। और बहरे अहमर के अंदर, रेड सी के अंदर जो कमर्शियल जहाज हैं उनके पर हमले शुरू हो गए। बताया जा रहा है कि
हुतीज की जानिब से कमर्शियल जहाजों के ऊपर दोबारा से हमले जो है वो उनका आगाज हो चुका है। तो अगेन हम एक बड़ी जंग के अंदर धकेले जा चुके हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। आगाज हम गजा से करते हैं। नाज़रीन, गजा से जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि उस फैसला कुन जंग के एक और मरहले का आगाज हो चुका है। हो सकता है ये इस फैसला कुन जंग का आखिरी मरहला हो या इसके बाद भी कोई मरहला आना हो, लेकिन जो भी है ये खतरनाक तरीन, बहुत ही भयानक तरीन मरहले का यहां से आगाज हो चुका है। और इजराइल की जो मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं वो गजा के अंदर बाकायदा दाखिल होना शुरू हो गई हैं। हजारों फौज, कई टैंक्स, यानी 1 बाय 1 जो डिवीजन्स हैं वो गजा में दाखिल होना शुरू हो गई हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है 36th जो डिवीजन है इजराइल की वो गजा में बाकायदा दाखिल हो गई है और ये इलीट फोर्स है और ये इलीट फोर्सेस इसके अंदर शामिल हैं 36 डिवीजन के अंदर। इसकी तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो 36 डिवीजन है नाज़रीन, जो 67 की वॉर हुई थी, बड़ी अहमियत रखती है वो फलस्तीन तनाज़े के अंदर 1967 की वॉर, जिसके अंदर वेस्ट बैंक के ऊपर इजराइल ने कब्जा कर लिया था और मस्जिद अक्सा जो है वो इनकी ऑक्यूपेशन के अंदर आ गई थी, यरूशलेम इनके ऑक्यूपेशन के अंदर आ गया था। ये 67 की वॉर ये वाली डिवीजन लड़ चुकी है। 73 और 67 की वॉर में ये वेस्ट बैंक के अंदर लड़ी थी और 73 की वॉर गुलान हाइट्स पर जो बहुत फैसला कुन मार्का हुआ उसके अंदर ये वहां गुलान हाइट्स के अंदर लड़ी है। और 82 के अंदर ये लेबनान के अंदर लड़ी है। ये अलोंग द कोस्टल लाइन लड़ते लड़ते ये बेरूत की तरफ गई थी। तो इसने ये 3 सबसे बड़ी जंगें लड़ी हैं और तीनों के अंदर इसराइल फाते हुआ है, तीनों के अंदर इसराइल को कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद जो जंग इसने रेजिस्टेंस के साथ लड़ी है उसमें इसको बहुत मार पड़ी है। ये गजा से जिल्लत में शिकस्त के साथ निकली, हमास ने इसको जिल्लत में शिकस्त दी और इसी के अंदर वो गुलानी ब्रिगेड भी शामिल है, जो इजराइल की सबसे इलीट ब्रिगेड है वो इसी डिवीजन के अंदर शामिल है और गुलानी ब्रिगेड की सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज गजा में हुई। फिर इसी 36 डिवीजन को लेबनान के अंदर भेजा गया, हिजबुल्लाह के साथ इसकी जंग हुई और हिजबुल्लाह ने भी इसको जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाया और ये वहां से भी जिल्लत में शिकस्त के साथ जो है निकली है। और पिछले 1 महीने से कोई 15-20 दिनों से ये यहां गजा के इर्द गिर्द जो है वो जंगी मशकें कर रही थी और अब इसको जो है वो बाकायदा वहां पर दाखिल कर दिया गया है। इजराइल टू एक्सपैंड गाजा मिलिट्री ऑपरेशन विद लार्ज स्केल इवैक्यूएशंस। द 36th आर्मर्ड डिवीजन इज लीडिंग द न्यू ग्राउंड ऑपरेशन इन द गाजा। ये लीड कर रही है नए ग्राउंड अग्रेशन को और ये इलीट फोर्स। और ये ध्यान में रखें कि ये रेगुलर फौज है, एक है रिजर्व फौज, एक है रेगुलर, यानी इसके पीछे कोई और दूसरा पहलवान नहीं है। तो ये रेगुलर फौज पूरी दाखिल की गई है क्योंकि जो रिजर्व फौज है वो तो ज्वाइन ही नहीं कर रही ना, वो तो ऑलमोस्ट 60% उनकी जो ज्वाइनिंग रेशियो है वो डिक्लाइन कर चुकी है। तो अब ये जो सारी जंग लड़ी जा रही है ये रेगुलर फौज लड़ रही है। इससे पहले रिजर्व फौज भी लड़ रही थी, लेकिन अब ये सारी की सारी रेगुलर फौज है, यानी इसके पीछे इजराइल के पास कोई पहलवान नहीं है। फोर्सेस फ्रॉम द 36th डिवीजन इंक्लूडिंग द गुलानी ब्रिगेड, 188th आर्मर्ड ब्रिगेड, ये भी बड़ी इलीट फौज है उनकी, एंड अ कम्बैट इंजीनियरिंग बटालियन आर ऑपरेटिंग ऑन सेवरल फ्रंट्स इन रफा। ये सबसे पहले रफा के अंदर दाखिल हुए हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन से, रफा के अंदर ये दाखिल हो गए। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली कि गुलान हाइट्स के ऊपर जंगी मशकें हुई हैं, यानी ये पिछले 10-15 दिनों के अंदर इजराइल की एक्टिविटीज क्या रही हैं। गजा के इर्द गिर्द जंगी मशकें होती रही हैं, ये डिवीजन करती रही है। गुलान हाइट्स के ऊपर जंगी मशकें, लेबनान बॉर्डर के ऊपर जंगी मशकें, सेंट्रल इजराइल के अंदर जंगी मशकें और अभी मेडिटेरियन सी के अंदर अमेरिका और इजराइल की जंगी मशकें हुई हैं। एक यानी गजा के इर्द गिर्द जो जंगी मशकें हो रही थी वो फौज तो गजा में दाखिल हो गई है। तो ये जो बाकी जगहों पर जंगी मशकें हुई हैं ये बिला वजह नहीं हुई हैं, बल्कि ये ऑलरेडी जो प्लान्ड वॉर्स हैं कि यहां मतलब सीरिया के साथ लड़ना है तो गुलान हाइट्स के ऊपर, लेबनान बॉर्डर के ऊपर, सेंट्रल इजराइल में, अब वहां पर क्या मकसद है कुछ कह नहीं सकते। तो इजराइल के सामने वो खाका है कि उसने कौन कौन सी जंग लड़नी है। आगे जब गजा में वो एक्सपैंड करने जा रहे हैं तो बाकी फ्रंट्स भी खुलेंगे। तो ये सारी जंगी मशकें अगले फ्रंट्स की तैयारी है और वो खुलने हैं। सीरिया का फ्रंट खुलना है, हिजबुल्लाह का फ्रंट खुलना है, इराक से फ्रंट खुलना है, यमन का फ्रंट तो खुला हुआ है और जो जॉर्डन का बॉर्डर है वहां पर जंगी मशकें इजराइल की जा रही हैं और ये काफी महीनों से वहां पर जारी है और वो वहां पर अपनी सर्वेलेंस मॉनिटरिंग काफी कुछ वहां पर जारी है। तो जॉर्डन भी इस वक्त ऑन स्टेक आ चुका है और इजिप्ट भी ऑन स्टेक आ चुका है। और अगर ये गवर्नमेंट्स कोई एक्शन नहीं लेती, जैसे ट्रंप ने धमकी वगैरह अब लगाई है, तो अगर ये एक्शन नहीं लेती तो अब लोगों का इतना गुस्सा है उसको ये कैसे अफोर्ड करेंगे। ठीक है, तो इस जंग से कोई फरार नहीं है कि फलस्तीनी वहां पर इस तरह से मरते रहें और ये बैठे रहेंगे। इस जंग से किसी को कोई फरार हासिल नहीं है। अच्छा, इधर ये 36 डिवीजन जो है वो दाखिल हुई है गजा के अंदर, उधर बैन गवर जो है ये मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गया है। जबरदस्ती जो दाखिल होता है ना, स्टॉर्मिंग द
الاقصی ماسک، یعنی اپنے گارڈز کے ساتھ، فوج کے ساتھ یہ زبردستی جو داخل ہوتا ہے، یہ دوبارہ سے اب جب گورنمنٹ میں آیا ہے تو یہ پہلا اس طرح کا واقعہ ہے۔ اب اس کو آپ کنیکٹ کریں، ادھر سے غزہ پر فل سکیل وار ڈکلیئر کر دی گئی ہے، جس کا مقصد ہی انہوں نے اناؤنس کیا کہ غزہ کو اسرائیل میں شامل کرنا ہے، اور ادھر یہ مسجد اقصی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ تھرڈ ٹیمپل اور وہ سارا معاملہ ہے۔ غزہ کے اندر ناظرین جو تازہ ابھی رپورٹ سامنے آئی ہے، پچھلے 15 دنوں کے اندر 1100 فلسطینی شہید کر دیے گئے، اور یہ 1100 وہ ہیں جن کی باڈیز ریکور ہو کر ہاسپٹل لائی گئی ہیں۔ کتنے ملبے تلے دبے ہیں اس کا پتہ نہیں، اور جو زخمی ہیں وہ کتنے سروائیو کر سکیں گے۔ 1100 فلسطینی پچھلے 15 دنوں میں شہید ہوئے ہیں، اور آج تو پھر ایک بڑی جنگ، بڑے اگریشن کا آغاز ہو گیا ہے، اور آلریڈی ہزاروں کی تعداد، 60,000 سے زیادہ آفیشل تعداد ہے جو پچھلے تمام مہینوں کے اندر شہید ہوئے ہیں 7 اکتوبر کے بعد۔ اور پچھلے 12 گھنٹوں کے جو سٹیٹ سامنے آئے ہیں، 41 پیلسٹینین شہید ہوئے ہیں، 41 پیلسٹینین پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے یونروا کی جو بلڈنگ ہے جبالیہ کے اندر، اس کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہوا ہے یونروا کی بلڈنگ، اور 15 شہادتیں جو وہاں پر رپورٹ ہو رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے لوگوں کو 1 ملین پیلسٹینینز کو ٹینٹوں کی ضرورت ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور جن بلڈنگز کے اندر وہ جا کر کہیں رہائش اختیار کرتے ہیں وہ کولیپس کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ آگے پیچھے بم گر رہے ہیں، یعنی ڈائریکٹ ان کے اوپر بم نہ بھی گریں تو وہ اتنی خستہ حال ہے کہ وہ کسی بھی وقت کولیپس کر سکتی ہے۔ تو 1 ملین پیلسٹینینز کو اس وقت ٹینٹ چاہیے، اور ابھی 15 ایڈ ورکرز کی باڈیز جب ریکور کی گئی ہیں جن کے ہینڈ کف تھے، اور رپورٹ کے مطابق ان کو شاٹ کیا گیا، یعنی بندوق سے ان کو مارا گیا۔ یہ بروٹیلٹی آپ اندازہ کریں، ایڈ ورکر، UN ایڈ ورکرز کے ہاتھ باندھے گئے، پھر ان کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ تو ایک جینوسائیڈ بائیڈن کے ہاتھوں ہوئی، اور ایک جینوسائیڈ اس نئے صدر کے ہاتھوں ہو رہی ہے جو کلیم کرتا ہے دنیا کو امن کی طرف لے کر جانا۔ اور US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ عالم اسلام کے اوپر کتنا مشکل وقت پڑا ہے، اور کس بڑی جنگ سے اس وقت عالم اسلام لڑنے جا رہا ہے۔ اور باقی تو اسلامی دنیا ٹھوس ہو چکی ہے، ریزسٹنس ہے جو اس ڈگنیٹی کے ساتھ فلیگ کو ہائی رکھتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ لڑ رہی ہے، باقیوں کی تو جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس سے پوچھا گیا کہ یہاں پر یونائٹڈ نیشن کے 15 لوگ جو ہے وہ مارے گئے، تو آپ کے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ تو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سپوکس پرسن نے کہا کہ وہ حماس ہے، اور وہ ہیومن شیلڈ استعمال کرتی ہے، اور وہ فلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے دوبارہ پھر پوچھا کہ میرا سوال تو UN ایڈ ورکر سے متعلق تھا، میرا سوال حماس سے متعلق نہیں تھا۔ اس کے جواب میں پھر اس نے کہا کہ everything is happening in Gaza is due to Hamas۔ 2-3 مرتبہ اس نے دہرایا کہ جو کچھ غزہ کے اندر ہو رہا ہے، جس مرضی ڈائنامکس کے اندر ہو رہا ہے، چاہے ایڈ ورکرز مر رہے ہیں، چاہے ڈاکٹرز مر رہے ہیں، چاہے عورتیں اور بچے وہاں پر جانوں سے جا رہے ہیں، اس کی ذمہ دار حماس ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، جنرل مکریگر جو کہ امریکہ کے بہت فیمس ریٹائر جنرل ہیں، اور اس وقت مطلب ان کے تجزیے بہت اہمیت رکھتے ہیں اور فلسطین کی حمایت کے اندر، اور مطلب وہ ٹرو جو چیزیں ہیں وہ اس وقت وہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو تجزیہ کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اگلے منظرنامے کو سمجھنے کے لیے ان کا تجزیہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سپوکس پرسن کے پر کہا کہ every person in Trump administration is singing the same tune that is learned by Netanyahu to him، کہ جو نتنیاہو نے ان کو سکھایا ہے یہ وہی بولتے ہیں، یہ نتنیاہو کی زبان ہے جو یہ بول رہے ہیں، یعنی یہ نتنیاہو ہی کا بیانیہ ہے کہ جی یہ سارا کچھ حماس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ حماس جو اپنے آپ کو ڈیزالو کرنے کے لیے تیار ہے، وہ حماس جو تمام قیدی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو بھی ہو رہا ہے وہ حماس کی، یعنی آپ ظلم اور برہمی کی انتہا چیک کریں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ فرسٹ پالیسی نہیں ہے، یہ اسرائیل فرسٹ پالیسی ہے، اور یہ امریکی امپائر کے لیے سب سے خطرناک پالیسی جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ اچھا، پھر ان سے پوچھا گیا، 2-3 ان کی باتیں میں امپورٹنٹ ہیں چونکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگلے منظرنامے کو سمجھنے کے لیے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ what do you think کہ ایران کے اوپر کیا حملہ ہونے جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یس، ایران کے اوپر امریکہ اٹیک کرنے جا رہا ہے، یہ جنرل میکریگر کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل کی وار ہے، یہ امریکہ کے لیے بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا، اور انہوں نے کہا یہ امریکہ کے لیے ایک اور ویتنام ثابت ہوگا، اور ویتنام سے بھی بڑی جو ڈیفیٹ ہے وہ امریکہ کو یہاں پر ہوگی، کیونکہ ویتنام اس وقت کا اور آج کا ایران اس میں بہت فرق ہے۔ تو امریکہ کے لیے سب سے بڑا غلط فیصلہ ہوگا، لیکن بہرحال اسرائیلی لابی کے انڈر اسرائیل فرسٹ پالیسی کے تحت جو ہے وہ امریکہ یہ جنگ کرنے جا رہا ہے، ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ جنگ کرنے جا رہی ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا وہ سٹینڈ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ناٹ یٹ، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی امریکہ کے اندر وہ ایسی ویو ہے کہ وہ جو ہے وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے فل فور جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے جو بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ پینٹاگن نے ایک چیز لرن کی ویتنام سے لے کر افغانستان، عراق، یہاں سب سے ایک چیز اس نے لرن کی پینٹاگن نے، وہ یہ کہ اگر آن گراؤنڈ
امریکن فوجیوں کی کیجویلٹیز نہیں ہو رہی تو امریکن پیپل کو زیادہ فرق نہیں پڑتا. یعنی جیسے اب یمن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیز وہاں سے لرن ہوئی کہ بمبنگ کرتے رہو, بمباری کرتے رہو, آن گراؤنڈ فورسز مت بھیجو. آن گراؤنڈ جب فورسز جاتی ہیں تو کیجویلٹیز ہوتی ہیں, اس سے امریکہ کے اندر وہ پریشر اور سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہم یہ جنگ کس لیے لڑ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یمن کی جنگ میں ایک بھی کیجویلٹی امریکہ کی نہیں ہوئی ہے. کتنے مہینوں سے جنگ جاری, ایک بھی کیجویلٹی امریکہ کی نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے یہ اسٹریٹجی انہوں نے سیکھی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یمن تو پھر آگے سے حملے کر رہا ہے. کون سا یمن ہار گیا ہے تو یمن تو حملے کرتا رہے گا. امریکہ بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے, بری طرح سے اس کو شکست ہوئی یمن کو ہرانے میں. تو یمن کو مزید شکست دینے کے لیے, آخری اٹیمپٹ کرنے کے لیے فوجیں آن گراؤنڈ بھیجنا پڑیں گی. پھر فوجیں بھیجیں گے تو وہی مسئلہ کیجویلٹیز ہوں گی اور ٹرمپ انتظامیہ افورڈ نہیں کر سکتی ان کیجویلٹیز کو. دوسری بات انہوں نے کہی کہ اس ساری جنگ کے اندر چاہے وہ بامبنگ ہو رہی ہے یا آگے گراؤنڈ فورسز جائیں گی, امریکن اکانومی ہٹ ہو رہی ہے. امریکن اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور آنے والے مہینوں کے اندر اس کے اثرات سوسائٹی کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آنے والے دنوں میں اس کے اثرات سوسائٹی کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. جب انفلیشن ہو جائے گی, جب لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ متاثر ہوگا امریکنز کا, یہ خود جنرل میکگریگر یہ بات کر رہے ہیں, جب امریکنز کا لیونگ سٹینڈرڈ متاثر ہوگا, انفلیشن ہوگی, تب ان کی توجہ جائے گی کہ یہ ہماری اکانومی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو پھر وہاں اندر سے ایک تحریک جو ہے وہ اٹھے گی اگلے آنے والے چند مہینوں کے اندر, اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہتی ہے. اور یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جنگ تو پھر لمبا چلے گی بھائی. ایران وار تو پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ چلتی ہے. اور ہوتیز ابھی پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اگر ہوتیز نہیں سنبھالے جا رہے, اگر ہوتیز کے اوپر بمباری کے باوجود وہ آگے سے حملہ کر رہے ہیں, تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایران کے اوپر بمباری ایران کو روک سکتی ہے. پھر ایران میں فوجیں اتارنا پڑیں گی, اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا. ٹھیک ہے, وہ تو مطلب یہ ایران ہے, یہ نہ ہی افغانستان ہے, یہ نہ ہی عراق ہے, اور نہ ہی شام ہے, اور نہ ہی لیبیا ہے. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا چائنا اور رشیا ایران کی مدد کو آئیں گے, تو انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی یس. چائنا اور رشیا کبھی بھی, اور نارتھ کوریا کبھی بھی ایران سے پیچھے ہونے والے نہیں ہیں. یہ ان کے لیے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ایران کے ساتھ کھڑے ہونا, اور وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب امریکہ کو یہاں ایران میں رشیا اور چائنا سے لڑنا پڑے گا, ان کے ویپن سے, ان کی اسٹریٹجی سے, ان کی ٹیکنالوجی سے یہاں پر جو ہے وہ ٹاکرا ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے اگلے منظرنامے کو سمجھنے کے لیے. اس کے ساتھ ریڈ سی سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ کمرشل جہازوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے. برٹش میری ٹائم یہ رپورٹ کر رہا ہے, وی ریسیوڈ رپورٹس فرام دا شپس ان دا ریڈ سی that their GPS navigation system were disrupted for hours. ریڈ سی کے اندر اس بڑی بیٹل کا آغاز ہو گیا. ایران کے حوالے سے امریکی میڈیا ناظرین یہ لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ نیگوسیشنز ساتھ ساتھ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور مڈل ایسٹ میں فوجیں بھیج کر یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ ساتھ ہی اٹیک کرنا ہے. US forces in the Middle East will be reinforced in parallel with the political process. ایران کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی, ساتھ ہی ملٹری بھیجی جاتی رہے گی. If Trump decide to launch strikes, تاکہ کسی بھی وقت اگر ٹرمپ ڈیسائیڈ کرتا ہے حملہ کرنے کا تو آن گراؤنڈ امریکہ کی پوری تیاری ہو. یہ جو نیگوسیشنز ہے نا, یہ بیسیکلی یہاں پر لفظ استعمال ہونا چاہیے سرنڈر ڈیمانڈ. یہ نیگوسیشن کا ورڈ جو ہے وہ یہاں پر فٹ نہیں بیٹھتا, کیونکہ نیگوسیشنز تو کچھ اور چیز ہوتی ہیں. کسی آپ نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں, کوئی حل تلاش کرتے ہیں, یہاں پر حل نہیں ہے. یہاں پر سرنڈر ڈیمانڈ ہے, جس کی مثال میں نے پہلے بھی دی کہ جیسے کسی شہر کو, کسی قلعے کو گھیر لیا جاتا ہے, تو حملہ کرنے سے پہلے ایک ان کو بھیجا جاتا ہے ایک پیغام کے سرنڈر کر دو وغیرہ ہم حملہ کر دیں گے. تو اگر وہ سرنڈر کر دیتے تو حملہ نہیں ہوتا اور ایسا لگتا ہے کہ ہم جنگ سے بچ گئے, لیکن وہ جو جنگ کے بعد انہوں نے اچیو کرنا تھا انہوں نے پہلے ہی کر لیا. تو یہاں سے بیسیکلی سرنڈر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جس کو ایران قبول نہیں کر سکتا ہے. یہ یہاں مطلب کوئی پرنسپل پوزیشن نہیں ہے. یہ جنگ, یہ جو نیگوسیشنز ہیں یہ ایران پر جنگ مسلط کرنے والے. بھائی ایران اس کے اوپر کیسے ایگری ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ساری سوورینٹی, اپنا سارا نیوکلیر پروگرام, اپنا سارا بیلسٹک پروگرام, میزائل پروگرام جب وہ اس کو ختم کر دے اور اسرائیل کی جو ہیجمنی ہے اس کو قبول کر لے, اسرائیل کو اپنا آقا مان لے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ڈیمانڈز ہی غلط ہیں, یہ ڈیمانڈز ہی اصل میں جنگ کی طرف لے کر جائیں گی. اسی بات کو رشیا نے کہا کہ یہ مذاکرات کی جو پرپوزل ہے, اب سوچئے کہ ایران جو ہے کتنی وزڈم کے ساتھ وہ چلا ہے ان تمام دہائیوں کے اندر, وہ مذاکرات سے انکار کرے گا. ٹھیک ہے, اور بیجنگ ڈیکلیریشن آ چکا ہے جس میں چائنا نے ایران کی طرف سے 5 پرپوزل رکھ دی ہیں, اور چائنا نے گارنٹیز دی ہیں کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کی گارنٹی ہم لیتے ہیں. ایران نہیں بنانا چاہتا نیوکلیر, تو اتنی وزڈم والا جو ایران ہے وہ کیا نیگوسیشن سے انکار کرے گا؟
اس کی تو پالیسی ہی انگیجمنٹ کی ہے، بات چیت کرنا، مذاکرات کرنا، ڈائلاگ کرنا، لیکن جو چیز ان سے مانگی جا رہی ہے وہ یہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ پھر حملہ جو ہے وہ ایران کے اوپر ہونے جا رہا ہے اگر اس نے یہ سرنڈر نہیں کیا۔ ساؤتھ چائنا سی میں ایسکلیشن بہت اگلے لیول کے اوپر جا چکی ہے۔ تائیوان کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ چائنا نے پوری طرح سے انسرکل کر لیا۔ چین اس وقت بہت غصے کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چین کے ساتھ دھوکہ کیا امریکا نے۔ چین کو کمٹمنٹ دی تھی پچھلی صدی کے اندر امریکا نے کہ ون چائنا پالیسی مانی جائے گی، اور اسی بنیاد پر چائنا سوویت یونین سے پیچھے ہٹا تھا اور سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ تو اتنی بڑی کمٹمنٹ چائنا نے دی، لیکن امریکہ کب کسی جو عہد ہے اس کی پاسداری کرتا ہے؟ تو وہ تائیوان کو اسلحہ دے رہے ہیں، اور اس وقت چین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت انہوں نے پوری طرح سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ چائنا ان سرکل تائیوان ان شو آف فورس، اس کو پوری طرح سے گھیر لیا ہے۔ چائنا punishing Taiwan will not stop until its independence bid ends۔ یہ چائنا کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ہم پنش کرنے تائیوان کو، اور یہ پنشمنٹ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک تائیوان سے یہ سٹیٹمنٹ آ نہیں جاتی کہ ہم انڈیپینڈنس جو ہے اس کو ترک کر رہے ہیں۔ اور پھر فلپائن کے حوالے سے بڑی سخت سٹیٹمنٹ جو چائنا نے جاری کی۔ وی ایڈوائز دا فلپائنز ناٹ ٹو پلے ود فائر، ہم فلپائن کو کہتے ہیں آگ سے مت کھیلو، اینڈ دا ملٹری کوآپریشن ود واشنگٹن مسٹ ناٹ ہارم دا انٹرسٹ آف ادر کنٹریز۔ اور اب چونکہ ناظرین خطرہ یہ ہے کہ چائنا آگے کیا کرتا ہے، بھئی کیا وہ یہاں سے ریئل انویژن کر دے گا؟ بھئی اس میں جب امریکہ گرین لینڈ لے سکتا ہے تو چائنا تائیوان کیوں نہیں لے سکتا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے امریکہ میں کھلبلی ہے، امریکہ سے بڑی سخت دھمکی چائنا کو آئی ہے۔ Our commitment to our allies, including Taiwan, remains unwavering in the face of China's ڈیسٹیبلائزنگ بیہیویئر۔ چائنا کا بیہیویئر جو ہے ڈیسٹیبلائزنگ، جس نے ایک جنگ بھی نہیں لڑی ہے پچھلے 45 سالوں کے اندر۔ چائناز اگریسو ملٹری ایکٹیویٹیز تھریٹن ریجنل سیکورٹی اینڈ گلوبل پراسپیرٹی۔ چائنا کا بیہیویئر جو ہے وہ ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے اور پوری گلوبل پراسپیرٹی کو تباہ کر رہا ہے۔ امریکہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، تائیوان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، چائناز ایکشنز آر ڈیسٹیبلائزنگ، کانسٹیٹیوٹ تھریٹس اینڈ انٹیمیڈیشنز اینڈ وائلیٹس انٹرنیشنل لا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ چائنا کی کوئی پالیسی نہیں ہے تائیوان کے اوپر حملہ کرنے کی، وہ بالکل تائیوان کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن ایک بات امپورٹنٹ ہے جو ایک تو پہلے ہم نے بتایا کہ دیکھیے اسٹیٹس کو میں وہ حملہ نہیں کرے گا، لیکن جب اسٹیٹس کو توڑ دیا گیا ہے، امریکہ کی جانب سے وعدہ خلافی کر دی گئی ہے، سیم جیسا یوکرین میں معاملہ ہوا، تو وہ جنگی ہتھیار ان کو دے رہے ہیں، یہ چائنا کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ تو دو صورتیں یہاں پر ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ چائنا یہ جو شو آف فورس کر رہا ہے اس کے نتیجے میں امریکہ وہ ایئر فورس کی جو ڈیلیوری ہے اس کو روک دے، تو معاملہ تھوڑا سا کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر اس سب کے باوجود امریکہ کی جانب سے ڈیلیوری دے دی جاتی ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اعلان جنگ ہوگا، یہ پھر جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے چائنا بڑی وزڈم کے ساتھ، بڑی تحمل کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور وہ تائیوان کو اپنا حصہ مانتا ہے، اس لیے حملہ نہیں کرنا چاہے گا۔ لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی ڈگنیٹی آن سٹیک ہوتی ہے، ایموشنز حاوی آ جاتے ہیں، کئی ایموشنز ہوتے ہیں۔ دیکھیے تائیوان کیا ہے، چائنا کے لیے وہ ایک کھویا ہوا بچہ ہے، یعنی چائنا مدر لینڈ اور اس کا بچہ تائیوان، تو یہ ان کے لیے ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے، یہ ان کے لیے ایموشنز کا مسئلہ ہے۔ ابھی جو رشیا میں چائنیز ایمبیسڈر ہے انہوں نے بیان دیا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اب چائنا کو روک نہیں سکتی کہ وہ مدر لینڈ چائنا جو ہے وہ اپنے تائیوان کو حاصل نہ کر لے، یہ ان کا بیان تھا۔ تو اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ ایموشنز ہیں وہ حاوی آ جائے۔ اتنا صبر، اتنا ہی آپ کہہ لیں کہ چائنا نے اس کو اوائڈ کیا ہے اس وار کو، اور ابھی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب امریکہ پرووک کر رہا ہے، بھائی اب مجھے بتائیں امریکہ نیوکلیر ویپن دے دے تو چائنا بیٹھا رہے گا کہ اچھا پھر ہم حملہ کریں گے، اچھا پھر ہم تائیوان کو ایک نہ ایک دن لے ہی لیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ حملہ نہیں ہوگا جب تک سٹیٹس کو برقرار ہے۔ اگر ادھر سے اسلحہ شروع ہو گیا ہے اور اس لیول کے ویپنز، تو پھر یہ جنگ ہونے جا رہی ہے۔ تو ٹرولی جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ دنیا کو ایک بڑی جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں یوکرین کے اندر کیا ہوا ہے، سیز فائر فیل ہو گیا، آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، سیز فائر فیل ہو گیا ہے۔ رشیا سیز اٹ کین ناٹ ایکسپٹ یو ایس پرپوزلز آن یوکرین ان کرنٹ فارم، ٹھیک ہے۔ رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو امریکہ کا پرپوزل ہے اس میں وہ بنیادی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے جنگ کی تھی، نیٹو کی ممبرشپ اور اس کی ایکسپینشن، وہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر ہم جنگ نہیں روکنے والے ہیں۔ یہ رشیا کی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، بھائی جنگیں تو نہیں چھڑ رہی ہیں اور اوپر سے یوکرین کی جنگ وہ نہیں ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آفیشیل بات رشیا سے سامنے آ گئی ہے۔ پہلے ہم ایک ایسٹیمیٹ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ اس کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا اور وہ جنگ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ خاص کر دیکھیے بڑی انپورٹنٹ بات، ٹرمپ انتظامیہ کی کیا اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ کوئی امن کروا سکیں، یا ان کی ایسی کوئی انٹینشنز ہیں
تو ان کی کیپیبلٹی بھی ایکسپوز ہوئی ہے اور ان کی انٹینشنز بھی ایکسپوز ہوئی ہیں کہ وہ کوئی اپنی چیز امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے, یوکرین کی جنگ رکوانا کوئی مشکل نہیں تھا امریکہ کے لیے, لیکن ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں, اور پتہ نہیں انٹینشنز ہیں نہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن صلاحیت ان کی ایکسپوز ہو گئی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں. اور ٹرمپ پہ انتظامی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ وہ اپنی ساری سوسائٹی کو یہی بتا کر آئے کہ ہم یوکرین کی جنگ روکنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر رشیا اور یورپ کی ڈائریکٹ وار کا خدشہ جو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, ادھر چائنا کی وار, ادھر ایران کی وار, اور سب نیوکلر وار. پھر آخری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ذرا مغربی میڈیا کو دیکھیے. ایک چیز میں بس آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دی گارڈین, رشیا سیز اٹ کین ناٹ ایکسپٹ یو ایس پیس پلان فار یوکرین ان اٹس کرنٹ فارم. یعنی مغربی میڈیا یہ لکھ رہا ہے, اب جیسے دوسرا باقی دنیا کا میڈیا, اس کی ہیڈ لائن دیکھیے, رشیا ریجیکٹس لیٹسٹ یو ایس پرپوزل. مغربی میڈیا کے کیا الفاظ ہیں؟ یو ایس پیس پلان. اور باقی دنیا کی میڈیا کے کیا الفاظ ہیں؟ یو ایس پرپوزل. تو جو مغربی میڈیا ہے, یورپ کا میڈیا ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ ٹرمپ دیکھو کتنے اچھے ہیں, وہ پیس پلان دے رہے ہیں, لیکن پیوٹن ریجیکٹ کر رہا ہے, کیونکہ پیوٹن جو وہ پیس چاہتا ہی نہیں. یعنی وہ جو یورپ اور امریکہ کا پھڈا تھا, اس میں اب چونکہ مذاکرات نہیں ہو رہے, تو یورپ جو ہے وہ ٹرمپ کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کتنے اچھے ہیں, آپ پیس پلان دے رہے ہیں, لیکن پیوٹن دیکھو کتنا برا ہے, وہ تو پیس پلان لے ہی نہیں رہا ہے, آپ کی انٹینشن کتنی اچھی ہیں. تو وہ پرپوزل کو پیس پلان پریزنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ٹرمپ بھی تو کہتا ہے نا کہ میں تو پیس کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. تو یہ بھی یہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا کہ پورا وار کا ایک ٹول ہوتا ہے. تو مشرق سے مغرب تک صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور جنگیں ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور عالمی جنگ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور 100% ایک بات کلیئر ہے کہ غزہ میں اگر سولوشن نہیں ہے تو پھر یہ جنگ پورے پلانٹ پر پھیلنے جا رہی ہے. اور جو عرب ممالک پیچھے بیٹھے ہیں اور اس جنگ سے رائے فرار چاہ رہے ہیں, ہم مطلب کسی ملک میں جنگ نہیں ہونی چاہیے, امن ہونا چاہیے, لیکن آپ ذرا اسرائیل کا تو ظلم بھی دیکھیے, اس کے اوپر اگر کوئی پریکٹیکل اقدامات نہیں اٹھا رہا ہے تو یہ جنگ سب تک جو ہے وہ الٹیمیٹلی انفارچونیٹلی پھیلنے والی ہے. تو یہ اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.